أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی قابل احترام میرے دینی بھائیوں، دینی بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج میں نے درس قرآن کے سلسلے میں جن آیات کو منتخب کیا ہے وہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر آخر تک انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کروں گا. عنوان آپ اس کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہیں، عباد الرحمان کون ہیں، جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی وہ رحمان کے بندے ہیں. اللہ نے کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا ہے کہ اپنی صفت رحمانیت کو اجاگر فرما کر اپنا اور اپنے بندے کے ساتھ ایک مضبوط تعلق وہ پیش کیا ہے کہ میرے بندے کون کون سے، کن کن خوبیوں کے مالک ہیں. تو پہلا جو جملہ ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پہلی کوالٹی، پہلی خوبی کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. تواضع اور خاکساری ان کی زندگی کا خاصہ ہوا کرتا ہے. تکبر، غرور، فخر، بڑائی اور عجب اور گھمنڈ کرنا، یہ ان سے ان کی زندگی پاک اور صاف ہوتی ہے. ان جتنے بھی جو رذائل اخلاق ہیں، نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں، جو لوازمات ہیں، ان سے دور رہتے ہیں. تواضع اور خاکساری سے ایک مومن کی شان بڑھتی ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس تواضعوا فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تواضع للہ رفعہ اللہ فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم. کہ لوگوں تواضع اختیار کرو،
عاجزی اور انکساری اختیار کرو، تکبر اور فخر اور بڑائی اور عجب سے پرہیز کرو، اس لیے کہ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، اللہ کے رسول نے فرمایا، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند کر دے گا۔ فرمایا کہ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صغیر، وہ اپنے آپ کو انکساری اور عاجزی کے انتہا پر لے کر جاتا ہے، وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، لیکن لوگوں کی نگاہوں کے اندر وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ خاکساری، عاجزی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ رب العالمین جو اکڑ باز اور فخر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتے۔ مختالا فخورا، جس کے اندر دو برائیاں موجود ہوں، اللہ کو وہ انسان پسند نہیں۔ قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، زمین پر فخری انداز سے نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تمہارا یہ اکڑ کر چلنا اور فخری انداز سے زمین پر اپنا پاؤں زور سے مار کر چلنا جو ہے، وہ نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تم بلند و بالا پہاڑوں پر پہنچ سکتے ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بے رخی نہ برتو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، فخری انداز سے نہ چلو، اور پھر فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو کبھی جنت کے اندر داخل نہیں فرمائیں گے، وہ جنت کے اندر کبھی نہیں جا سکتا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اور جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، بالآخر وہ جنت کے اندر چلا جائے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامت فی صور الرجال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز متکبروں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ انسان نما تو ہوں گے، فی صور الرجال، وہ مردوں کی شکل ہوگی، لیکن فرمایا کہ وہ چونٹی جیسے چھوٹے چھوٹے ہوں گے، یغشاہم الذل من کل مکان، کہ ان پر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی۔ تو گویا کہ تکبر کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر بھی ذلت اختیار کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہ ذلیل ہوگا جو دنیا کے اندر تکبر کا رویہ اختیار کرے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہلوں سے، نادانوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، بد اخلاقی کا جواب وہ اخلاق سے دیتے ہیں، اور تش روئی کا جواب وہ خوش اخلاقی کے ساتھ دیتے ہیں، اور رحمان کے بندے ان کی زندگی کا عنوان جو ہے وہ سراسر سلامتی کا رویہ ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور سلامتی کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اندر یہ جو ایک اور خوبی، رحمان کے بندوں کے اندر ایک اور خوبی وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا،
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں وہ سجدے کے اندر اور قیام کی حالت کے اندر۔ سچے ایمانداروں کی نشانی یہ ہے کہ سجدہ، تسبیح و تحمید ان کی زندگی کا لازمی حصہ ہوا کرتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ فرمایا کہ ان کے پہلو بستر سے ناآشنا ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور خوبی وہ یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی ایک اور نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ وہ ہر وقت اس بات کا اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم کی آگ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہم سے دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، اے اللہ وہ بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے، وہ کہیں فرمایا عذاب حریق ہے، جلانے والا عذاب ہے، کہیں فرمایا عذاب علیم ہے، وہ دردناک عذاب ہے، کہیں فرمایا عذاب علیم ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اے اللہ وہ بہت ہی رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اے اللہ جہنم وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی برا مستقر ہے، تو اس سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور رحمان کے بندوں کی ایک اور خوبی یہ بتائی ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بھی عام زندگی کے اندر جو خرچ اللہ کی راہ میں تو بے درائق خرچ کرتے ہیں، اور خفیہ اعلانیہ دل کھول کر جو ہے کھلے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اپنی معاملات کے اندر، اپنی زندگی کے اندر خرچ کا معاملہ آتا ہے تو نہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، کہ وہ اللہ کے دیے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں قریبی رشتہ داروں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، اور فضول خرچی نہیں کرتے، اس لیے کہ فضول خرچ وہ شیطان کا بھائی ہے اور شیطان نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ تو گویا کہ فضول خرچی سے وہ پرہیز کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، جب مساجد پر خرچ کرتے ہیں، جب اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، تو پھر اپنی دولت کو بے دریغ لگاتے ہیں اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی ایک اور خوبی بتائی ہے کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ توحید کا وہ جو عقیدہ ان کے اندر راسخ ہوتا ہے، ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اور اسی پر پورا یقین کہ میرے نفع نقصان کا مالک اللہ، عقیدہ توحید ان کی زندگی کے اندر رس بس جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور خوبی یہ بتائی کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ گویا کہ انسانی خون کا وہ احترام کرتے ہیں، انسانی جانوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہر ایک سے جو ہے ہر ایک کی جانوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَزْنُونَ، کہ وہ زنا کے رستے پر نہیں جاتے۔ زنا کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا وہ معروف معنی کے اندر زنا ہے، اس لیے اس زنا کے راستے پر چلنے سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے آغاز، جہاں سے زنا کا آغاز ہوتا ہے، اس سے مکمل طور پر پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے ان کے دل کے اندر تقویٰ، للہیت، خوف اور خشیت طاری رہتی ہے، اور ہر وقت جو اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن جب بھی انہیں تنبہ ہو جائے، احساس ہو جائے،
تو فوراً اللہ کے دربار میں رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. کہ جب بھی وہ ان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، لغزشیں ہو جاتی ہیں، کوئی گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، تو اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے. فرمائے کہ رحمان کے بندوں کی ایک اور صفت یہ ہے کہ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بھی بیہودہ مجلس سے گزر ہوتا ہے، جب لا یعنی اور فضول کاموں کے اندر ان کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اس مجلس کا حصہ نہیں بنتے، اپنے زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ ہماری جو اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں جو ہمارے پاس امانت ہیں. ہمارے اندر جو بھی صلاحیت ہے، ہمارے اندر جو تھوڑا بہت علم ہے، ہمارے اندر جو اللہ نے جو سوچ سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، نیکی اور بدی کے اندر تمیز سکھائی ہے اللہ رب العالمین نے، اس کا اختیار دیا ہے، ہمیں جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے حوالے ہم کر دیتے ہیں اس کو، اور اس کے حکم کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لاجانی اور فضول کاموں کے اندر اپنا وقت نہیں ضائع کرتے. اور پھر فرمایا کہ 12ویں جو خوبی ہے وہ یہ فرمائی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں. یہ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یہ آتا ہے کہ کل قیامت کے روز وہ لوگ من اعرض عن ذکری، کہ قیامت کے روز ان لوگوں کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اندھا اٹھائیں گے، اور یہ فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو میں دنیا کی زندگی ان کے لیے تنگ کر دیتا ہوں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. دنیا کی زندگی کو ان کے لیے تنگ کر دیتا ہوں، اور قیامت کے روز میں ان کو اندھا اٹھاؤں گا. تو وہ کل قیامت کے روز جو ہے وہ اللہ کے دربار میں یہ فریاد کریں گے، اے اللہ تو نے تو مجھے اندھا اٹھایا ہے، حالانکہ میں دنیا کے اندر تو بینا تھا، دیکھنے والا تھا. تو اللہ فرمائیں گے کہ تو کل جب میری آیات تیرے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو ان پر اندھا اور بہرا ہو کر گرتا تھا، اور میری تلاوت، میری آیات سے تو دور رہتا تھا، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو بند کر دیتا تھا، اور سوچ و بچار اور غور و فکر نہیں کرتا تھا. تو آج میں نے تمہیں اس لیے اندھا اٹھایا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے رحمان کے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات جو ہمیں ہر وقت جو ہے یہ ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ساری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، ہر چیز عطا فرمائی ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اس کو میری مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے. اور وہ ہر وقت یہ کہیں کہ سب کچھ نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ کہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ اللہ میرے خاندان کو، میری اہل و عیال کو، میرے بچوں کو، میری ذریت کو، اے اللہ تو جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اے اللہ ان کو متقین کا امام بنا. جب یہ اس تصور کے ساتھ ہم دنیا کے اندر جئیں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر عزت عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے. اور آخر کے اندر جو ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے محترم قاری ممتاز احمد صاحب جو نیلی مسجد خطیب ہیں، ان کے بالکل قریبی دو عزیز، دونوں جید عالم تھے، دونوں حافظ قاری اور عالم تھے، دونوں دین کی بڑی خدمت کر رہے تھے. ابھی چند دن پہلے دونوں کا اچانک انتقال ہوا ہے، اور اسی کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. قاری صاحب شدید صدمے سے دوچار ہیں، ان کو بڑا دکھ ہوا اس چیز کا، اس لیے کہ ان کے ایک تو قریبی عزیز تھے، دوسرا وہ دین کی خدمت کر رہے تھے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دونوں علماء کی مغفرت فرمائے. لیاقت عثمانی صاحب اور قاری سید نعمان تنویر صاحب، یہ دونوں انتہائی مخلص، دین کے ساتھ ان کی بڑی کمٹمنٹ تھی، اور دینی ادارے چلا رہے تھے.
بہت بڑی تعداد کے اندر حفاظ انہوں نے تیار کیے، علماء تیار کیے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس کے سلے میں ان کی مغفرت فرمائے، اور محترم قاری صاحب کو اور پورے خاندان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.